بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے 18 سال بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، یعنی بھاگ کر۔ اس کے شوہر اظہر ملک نے، جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی، اسے کبھی احساس ہونے بھی نہ دیا۔ اس نے جو وعدہ اس کے ساتھ شروع دن سے کیا تھا وہ پورا بھی کیا۔ زندگی کی ہر خوشی دی، اسے رانی بنا کر رکھا، اس کے ہر خواہش پوری کی، یہاں تک کہ شادی کے 5 سال بعد اس کے ماں باپ کو بھی راضی کر کے معاملات پہلے سے جیسے کر دیے تھے۔ شادی کے 5 سال بعد اس کے ماں باپ کو بھی راضی کر کے معاملات پہلے جیسے ہی کر دیے، مگر آج وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کا شوہر اظہر ملک اپنی بیٹی جو کہ اب 17 سال کی تھی، اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے شوہر کے فیصلے کے خلاف تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، اسے آگے پڑھنا چاہیے، جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کی شادی کریں گے۔ تب اظہر ملک کے جواب پر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اس نے کہا، دیکھو، جب ہماری دوستی ہوئی تھی تب تمہاری عمر بھی 17 سال تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بھی تمہاری طرح نامحرم رشتے میں بندھ کر مجھے چھوڑ جائے اور بھاگ جائے۔ ان الفاظ نے اسے عرش سے فرش پر لا پھٹکا تھا۔ وہ پچھتاوے کے گہرے کنویں میں جا گری تھی۔ اس کی مکمل خاموشی پر اظہر ملک نے بہت سی وضاحتیں دی تھی اور بے تحاشا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل ویران ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ آج کیا کر رہی ہے بنت حوا؟ نامحرم کی خاطر اپنے ماں باپ کا برسوں کا پیار بھلا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، ماں باپ سے تلخ کلامی کر رہی ہے، اور آخرکار ان کی محبتوں کا صلہ ان کے ماتھے پر کلک مل دے جاتی ہے تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ کبھی سر اٹھا کر نہ جی سکیں۔ کسی والدین کو بھی بیٹی بری نہیں لگتی، مگر آئے دن بنت حوا کے بارے میں ایسی خبریں سن کر وہ بیٹی سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کے مقدس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اے بنت حوا، اپنے کردار کو مضبوط بنا۔ کسی کے چند پیار بھرے وعدوں کی خاطر ماں باپ کی برسوں کی محبت کو مت بھلا۔ یہ وعدے صرف تمہیں پھنسانے کے جال ہے۔ ماں باپ اگر تم پر بھروسہ کر کے تمہیں ڈھیل دیتے ہیں تو ان کے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچا کہ کل کو تمہیں بھی تو ماں بننا ہے۔ یاد رہے، مرد کالی چادر کی طرح ہوتا ہے، اس پر دھبا لگ جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور عورت سفید چادر، جس پر ذرا سا داغ بھی لگ جائے تو سب کو صاف نظر آتا ہے، اور سب لوگ مل کر اسے اور بدنام بنا دیتے ہیں۔